حضرت نجاشی بادشاہ جو کہ ملک حبشہ کا بادشاہ تھا، عیسائی تھا، لیکن مسلمانوں نے جب پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، جب کفار کے ظلم و ستم انتہا سے بڑھنے لگے تو مسلمانوں نے مکہ سے حضور کے حکم پر ہجرت کی اور حبشہ کی طرف چلے گئے اور پھر وہاں جا کر پناہ لی، لیکن کفار کے جو ظلم و ستم تھے وہ وہاں پر جا کر بھی نہیں رکے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے جانے کے بعد یہ پلان بنایا، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں سے کوئی ایسا وفد بھیجتے ہیں جو حبشہ میں جا کے نجاشی بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائے تاکہ مسلمانوں کو وہاں بھی پناہ نہ ملے۔ تو اس پر کافروں نے وفد تیار کیا اور وہاں بھیج دیا، اور وہاں گئے ہوئے وفد نے، کافروں کی طرف سے جو وفد گیا تھا، وہاں جا کے نجاشی بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور اسے کہا کہ یہ وہاں پہ نیا مذہب لانا چاہتے ہیں، اور ایک شخص ہے وہاں پہ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس نبی کا، اس شخص کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہم ان کو روکتے ہیں، ہم انہیں منع کرتے ہیں، یہ ہماری بات انہوں نے نہیں مانی، اور یہ وہ سب کچھ چھوڑ کر تو ہم سے بھاگ کر یہ یہاں آ گئے ہیں۔ تو اے بادشاہ، اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو تیرا مذہب عیسائی ہے، تو تیرے عیسائیت والے مذہب کو بھی یہ نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں کہ صحیح مذہب اور درست مذہب اور حق سچ مذہب اسلام ہی ہے، اسی پر یہ کاربند رہنے کے لیے جو ہیں وہ کوشاں رہتے ہیں، تیرے مذہب کو بھی یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات انہوں نے اس لیے سنائی تھی کہ بادشاہ جو ہے یہ مسلمانوں سے نفرت کرے، اور بادشاہ کے دل میں ان کی نفرت آ جائے اور بادشاہ انہیں یہاں سے نکال دے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم نے جو بات مجھے سنا لی ہے میں نے سن لی ہے، لیکن اب فیصلہ میں مسلمانوں کی بات سن کر، ان لوگوں کی مکہ سے آئے ہوئے اس چھوٹے سے قافلے کی بات سن کر پھر میں اس کے متعلق میں فیصلہ کروں گا۔ تو چنانچہ جب صبح دربار لگا تو سب لوگ وہاں پر موجود تھے، وہ کافر بھی تھے، اور مسلمانوں کا یہ گیا ہوا وہ چھوٹا سا قافلہ بھی وہاں پر موجود تھا، جس کی قیادت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ تو حضرت جعفر طیار کو بادشاہ نے کہا کہ مسلمانوں کا جو نمائندہ ہے، جو لیڈر ہے، وہ کھڑا ہو جائے، جو مکہ سے لوگ آئے ہیں۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تو بادشاہ نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے بتایا ہم مکہ سے آئے ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے، تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا وہ کلام مجھے بھی سناؤ۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھنا شروع کی۔ تو جب سورہ مریم کی آیات ادھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے، اور بادشاہ سنتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا، چونکہ ان آیات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والد محترمہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر تھا۔ تو جب آیات مکمل ہوئیں، حضرت جعفر طیار خاموش ہوئے، تو بادشاہ نے اپنے عیسائی علماء سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ اب کہ جو ان آیات میں سے پڑھا گیا ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ٹھیک کہا گیا ہے؟ تو ان عیسائی علماء نے اپنے سامنے سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے کہا کہ جو آیات انہوں نے پڑھی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان آیات میں ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اس تنکے کے برابر نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، جو بیان کیا گیا ہے بالکل حق اور سچ ہے۔ تو اب کافروں نے، جب یہ جو وفد کافروں کا گیا ہوا تھا بادشاہ کو بھڑکانے، جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا دل مسلمانوں کی طرف جھک رہا ہے، تو انہوں نے بادشاہ کو تحفے تحائف دینے کے بارے میں آپس میں گفتگو کرنے لگے اور تحفے تحائف پیش کرنے لگے وزیروں کے ذریعے سے کہ بادشاہ جو ہے وہ اس معاملے میں ہماری طرفداری کرے۔ تو یہ دوسری نشست میں ایسا ہوا، تیسری نشست میں ایسا ہوا، یعنی
فیصلہ جو تھا اسے مؤخر کیا گیا، اور اس دوران میں وزیروں کے ذریعے سے بادشاہ تک یہ مہنگے تحفے تحائف پہنچانے کا سلسلہ کیا گیا تاکہ بادشاہ کفار کی طرفداری کرے۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں فیصلہ وہ کروں گا جو درست ہوگا۔ وہ لوگ میرے پاس ملک اپنا چھوڑ کر آئے ہیں اور یہاں پناہ لینے آئے ہیں۔ تو جب صبح حضرت جعفر طیار نے قرآن کی آیات تلاوت کی تو اس وقت پھر بادشاہ نے روتے ہوئے مذہب اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کیا، اور اس بھرے مجمع میں اپنے دربار میں یہ اعلان کیا کہ اگر یہ کلام اس شخص پر اترتا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو تو میں اس کلام کو اللہ کا برحق اور سچا کلام مانتا ہوں، اور ان شخص کو، اس ہستی کو میں اللہ کا نبی مانتا ہوں، میں اسلام لانے کا اعلان کرتا ہوں۔ اگر میری مجبوری، حکومتی مجبوریاں نہ ہوتی تو میں ان کے قدموں میں حاضر ہو کر پھر میں ان کا مذہب اسلام لایا ہوا پیارا دین قبول کرتا۔ تو جب تم ان سے ملو تو جب بھی ملو تو میرا ان سے سلام ضرور کہنا۔ تو اس پر بادشاہ نے یہ اعلان بھی ساتھ ساتھ کیا، اپنے وزیروں مشیروں کو بتا دیا کہ یہ جو مسلمانوں کا آیا ہوا یہ قافلہ ہے، اس قافلے کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے، ان کے آرام اور سکون کا، راحت کا خیال رکھا جائے۔ تو بادشاہ کی یہ محبت تھی نجاشی بادشاہ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر بادشاہ کا جب انتقال ہوا، بادشاہ جب فوت ہوا، تب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کے حضور مدینہ تشریف لا چکے تھے، یہاں آئے بھی کافی سال گزر گئے تھے۔ تو نجاشی کا ادھر انتقال ہوا تو ادھر حضور نبی پاک علیہ السلام نے اس اعلان کو قبول بھی فرما لیا تھا۔ جب حضرت جعفر طیار واپس آئے تو یہ سارا قصہ حضور سے سنایا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس کی وفات پر مدینہ طیبہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اس پر ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ نجاشی کی میت تو، یا نجاشی تو فوت ہوا تھا ملک حبشہ میں، تو جنازہ حضور نے جو یہاں پڑھا ہے مدینہ میں تو غائبانہ شاید نماز جنازہ ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ کا مالک ہے، اور اس نے اپنی قدرت کاملہ کے تحت، یہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنی قدرت کاملہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سے تمام پردے ہٹا دیے تھے، تو نجاشی کی میت کو حضور کے سامنے کر دیا تھا۔ اس لیے حضور نبی پاک علیہ السلام نے پھر نجاشی کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کی محبت کا صلہ اسے عطا کیا تھا۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ حضور سے کوئی کسی بھی انداز سے محبت کرے تو آقا کونین علیہ السلام کبھی بھی اس کا حق رکھتے نہیں ہیں، بلکہ اس کی محبتوں کا صلہ، اس کی وفاؤں کا صلہ ضرور حضور نبی پاک علیہ السلام اسے عطا فرماتے ہیں۔